السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامیر المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور وہ فرشتے کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور غم نہ کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے جنہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ شریعت پر ثابت قدم رہے تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے ہیں، پھر انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، اور ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ماہ ذی قعدہ کی 6 تاریخ 11واں مہینہ سن 1446 ہجری ہے، اور آج کی اس تاریخ کو ایک عظیم ہستی سے تعلق ہے جنہیں ہم اور آپ پوری دنیا حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آج آپ کا عرس مقدس ہے، آپ سب کو آپ کا عرس مقدس بہت بہت مبارک ہو۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر آپ کا مختصر سوانح حیات پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور حق بولنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند قاضی القضات فی الہند تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت 24 ذی قعدہ 1362 ہجری کو ہند کے شہر بریلی شریف یو پی کے محلہ سوداگران میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب اعلیٰ حضرت تک یہ ہے: محمد اختر رضا بن محمد ابراہیم رضا بن محمد حامد رضا بن محمد احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے رسم بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے رسم بسم اللہ ادا کرائی۔ آپ نے ناظرہ قرآن پاک اپنی والدہ ماجدہ شہزادی مفتی اعظم ہند سے گھر پر ہی ختم کیا۔ والد ماجد سے اردو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف
میں آپ کا ایڈمیشن کرایا گیا اور وہاں سے آپ نے درس نظامی مکمل کی۔ 1963 میں آپ یہاں سے فراغت کے بعد جامعۃ الازہر مصر تشریف لے گئے، جہاں مسلسل 3 سال فن تفسیر و حدیث کے ماہر اساتذہ سے اکتساب علم کیا، اور 1966 میں تقریباً 40,000 طلبہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر جامعہ ازہر ایوارڈ سے نوازے گئے۔ جب آپ وہاں سے پڑھ کر آئے تو آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور فتویٰ نویسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے تدریس کی ابتدا دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے 1967 میں کی، اور 1978 میں دارالعلوم کے صدر المدرسین اور رضوی دارالافتاء کے صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تدریس کا سلسلہ تقریباً 12 سال تک جاری رہا، جس کے بعد کثیر مصروفیات کے باعث باقاعدہ تدریس نہ فرما سکے، مگر وقتاً فوقتاً آپ پوری زندگی درس بخاری اور اجازت درس بخاری مختلف مدارس اور مختلف شہر کے علماء اور طلباء کو دیتے رہے۔ منظر اسلام کے طلباء کو جب آپ نے کتاب الایمان کا درس دیا تھا بخاری شریف میں، تو ان طلباء میں الحمدللہ راقب السطور بھی شامل تھا 2015 میں۔ اور یہ تمام تر کام کرنے کے بعد اور افتاء کی مصروفیت کا سلسلہ یہ تو آپ نے اپنے آخری زندگی تک کیا، اور رہی بات افتاء کی مصروفیت کا سلسلہ 1967 سے حیات مبارکہ کے آخری ایام تک جاری رہا، یعنی جب تک آپ کی زندگی باقی رہی، جب تک آپ نے فتویٰ نویسی کا کام انجام دیا، درس بخاری کا کام انجام دیا، وقتاً فوقتاً مسائل کو لوگوں کے سامنے جو پیچیدہ مسائل تھے ان کے حل کرنے میں ہمیشہ آپ رہتے تھے۔ بیعت و خلافت کی بات کی جائے تو آپ کو بچپن ہی میں حضور مفتی اعظم ہند نے شرف بیعت عطا فرما دیا تھا، اور 19 سال کی عمر میں تمام سلاسل کی خلافت و اجازت سے نوازا تھا، جبکہ خلیفہ اعلیٰ حضرت تلمیذ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری، سید آل مصطفیٰ برکاتی مارہ روی، احسن العلماء سید مصطفیٰ حیدر میاں اور والد ماجد سے بھی تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کے تصنیف و تالیف کی بات کریں تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے تحریر کے میدان میں مختلف علوم و فنون پر عربی اور اردو میں تقریباً 65 سے زائد کتب تحریر فرمائی ہے، جن میں چند کتب کے نام یہ ہیں: ہجرت رسول، آثار قیامت، الحق المبین، فتاویٰ تاج الشریعہ، سفینہ بخشش، الفردہ، شرح قصیدہ بردہ، یہ اور دیگر کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ تبلیغی دورے، آپ درس و تدریس کے بعد جو آپ نے تبلیغی دورہ شروع کیا تو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہاں جاتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تشریف لائے ہیں۔ لوگ سنتے تھے تو جیسے سیلاب آ جائے، ایسے لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بیان کو سننے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبلیغی دورے آپ نے بہت کیے، اور ان دوروں میں آپ نے دین متین کی بے شمار خدمتیں کی ہیں، جسے اس وقت گنانا بمشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور انہی دوروں میں آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کے گمراہی کو لوگوں کے سامنے لایا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا عالم دین ہے، بہت کام کیا ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں،
بڑا عالم دین ہونا، بہت زیادہ کتابیں لکھنا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد جب اس نے کہا کہ سنی غیر سنی سب برابر ہیں، آپ نے تعاقب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایسا کہنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے بلکہ گمراہی ہو سکتا ہے، اور تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ کراچی کی سرزمین پر جب آپ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو بغداد شریف کے سجادہ نشین بھی وہاں تشریف لائے، اور آپ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے گلے میں ٹائی ہے تو آپ ان کے قریب گئے اور کہا یہ جو ٹائی آپ نے گلے میں پہن رکھا ہے یہ شریعت محمدی یعنی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اور ٹائی کے مسئلے پر آپ نے دلیلیں بھی دی، انہیں سمجھایا بھی۔ جب انہوں نے ٹائی اتار دیا تو ایک طرف نانا جان کی شریعت کو بیان کیا، پھر جب ٹائی سید صاحب نے اتار دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ ہوتا ہے، ایک طرف شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، ایک طرف نسب کا احترام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کسی کو کچھ بھی بول دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے کیا ہے شریعت مطہرہ کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، اسی طرح جب آپ مصر گئے وہاں کے شیخ الحدیث سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں کا ایک معمول ہے کہ جو بھی شیخ الحدیث وہاں کے سب سے بڑے عالم دین سے ملنا چاہتا ہے اس کو آن کیمرہ یعنی کیمرے کے سامنے ملنا ہی ہے، لیکن آپ کے شاگردوں نے کہا یہ حضور تاج الشریعہ ہیں، بریلی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے یہاں یہ کیمرے اور یہ سب جائز نہیں ہے۔ بہرحال گارڈ نے جو وہاں پر رہنے والے تھے، گارڈ تھے یا جو بھی تھے، جا کر ان کو بتایا گیا۔ شیخ الحدیث جو تھے انہوں نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں، سارے کیمروں کو بند کروا دیا اور کہا ہم کیمرہ آف کر کے ایسے نیک بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور بے شک وہاں کا قانون تھا، مصر کا قانون تھا کہ جو بھی شخص یہاں کے بڑے عالم دین سے ملے گا وہ کیمرے کے ساتھ ملے گا، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے وہاں کے قانون کو بدل دیا اور کہا سنو، جہاں میں جاؤں گا وہاں وہ قانون نہیں، دنیا کا قانون نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کا قانون چلے گا۔ اور الحمدللہ مصر کی سرزمین پر آپ نے شریعت مطہرہ کے قانون کو لاگو بھی فرمایا، اور شریعت مطہرہ کے قانون کے دائرے میں اس وقت کے بڑے عالم دین سے ملاقات بھی کی، انہوں نے دعاؤں سے نوازا بھی۔ الحمدللہ یہ ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ۔ سفر کے دوران ٹرین میں ایک لیڈیز تھی جو آپ کے سیٹ کے جسٹ سامنے تھی، اور جب آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے بیچ میں ایک پردہ لگوا دیا۔ جب آپ کی حیا کو اس خاتون نے دیکھا تو اس نے خود ہی سیٹ بدل دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے کی یہ شان ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کیسے شریعت کی پابندی کی جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں شریعت کی پابندی کیسے کرنی ہے، آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آپ کے تقوی، طہارت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت۔ لوگ کہتے ہیں ولی وہ ہے جو کرامت ظاہر کرے، ولی وہ ہے جس سے کرامت کا صدور ہو۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر بندے مومن قائم رہے، اور اسی کو قرآن مقدسہ میں کہا گیا ہے، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور شریعت پر قائم رہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر اترتی ہیں۔ آپ نے پوری زندگی شریعت کی پابندی کی اور ببانگ دہل احقاق حق اور ابطال باطل کیا۔ آپ نے شریعت کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، چاہے گھر کا ہو یا باہر کا ہو۔ فتویٰ دینے میں کبھی چہرہ نہیں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا ہے۔ اسی لیے آپ کا یہ جملہ
آج بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہے، ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے اور نہ کرو تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک بندے، ایسے مرد مجاہد، ایسے پیر طریقت، ایسے پابند شرع ولی اللہ کے مرکت پر پروردگار عالم کی ہزاروں رحمتیں ہوں، ہزاروں برکتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے جتنے بھی خلفاء روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اکثر و بیشتر، بلکہ میں تو کہوں گا سارے خلفاء اور مریدین شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، اور آپ کا یہ جملہ ہے کہ جو شریعت کی پابندی نہ کرے وہ ہمارا نہ تو مرید ہو سکتا ہے نہ تو ہمارا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نعتیہ دیوان سفینہ بخشش سے چند شعر۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے جو زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبہ کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فیضان الامان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کا عرس مقدس ہے، آپ کا دل بولے، آپ کا دل چاہے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر ایصال ثواب ضرور پیش کریں۔ السلام